تنزيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان و صحت اور تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم ماہ محرم کی فضیلت، اس کی بدعات اور یوم عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ The month of Muharram is a beautiful and sacred month. یعنی ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جیسے کہ فرمان الہی ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے بھی اس کے احترام اور تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کرنا کبیرہ گناہ قرار دے دیا۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب جو ہے سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ رین زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور یاد رکھیں گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون کبھی میسر نہیں آتا، لہٰذا ہمیں چاہیے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچیں اور خود کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں اور اللہ کے نیک صالحین میں اپنا شمار کریں۔ اب اس مہینے میں کون سی بدعات کی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اور سینہ کوبی کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہے کیونکہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ ان اعمال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گی۔ وہ کون سے کام؟ حسب قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا اور نوحہ کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تار کول کی ایک قمیص ہوگی اور خارش کی بیماری کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا، معاذ اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا جاہلیت کے امور میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تمانچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارا اور یعنی واویلا کیا اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ اب ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کوبی کرنا حرام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے باز آ جانا چاہیے اور فوری طور پر ان سے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔
اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ ان کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، ان کو ان کی شہادت کا غم ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ماہ محرم میں نوح اور ماتم وغیرہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے، اور کون ہے جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حسد و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت یا اعمال سر انجام دے کر خود کو اللہ کے عذاب کا مرتکب ٹھہرانا چاہیے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ عطار بن یسار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تو بھی ان سے محبت کر۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ نواسے رسول سے محبت نہ رکھنا نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے بغض رکھنا ہے، لہٰذا ہمیں ان سے دل و جان سے بڑھ کر ان سے محبت ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں ان کی شہادت پر اللہ کے فرمان کے مطابق صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب جو ہے ہم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کریں اور نفلی روزے رکھیں تاکہ خود کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اب وہ مہینہ جس کو اللہ کا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے، اب ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بنا سکتے؟ ہمیں تو اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادات کرنی چاہیے، اور جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر لینا چاہیے، اپنے آپ پر اللہ کا رنگ چڑھا لینا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو کتنا پیارا مہینہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے خاص طور پر یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تب بھی روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کے بارے میں فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی اس دن سے جس دن رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم الحرام کا 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ نفلی روزہ قرار دے دیا گیا۔ اب جو ہے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے وہ 9 محرم کا بھی رکھنا چاہیے 10 کے ساتھ، یا صرف 10 کا رکھنا چاہیے، 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا بھی رکھنا چاہیے؟ اب اس کے بارے میں ہمیں اہل علم سے کیا جاننے کو ملتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس بارے میں اگرچہ عام لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، جس طرح کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 9 کا بھی رکھ لینا چاہیے، 10 کا بھی رکھ لینا چاہیے، اب ہم کس طرح سے یہود کی مخالفت سے بچ سکتے ہیں وہ سب ہم جانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو اس کی تلقین کی، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اب صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کیسی ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی قائل تھے کہ یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔
اب اسی حدیث کے پیش نظر ہمیں اہل علم سے یہ جاننے کو ملتا ہے کہ جو شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لے۔ اب یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج افسوس صد افسوس اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کروانے کا جو سنہری موقع ملا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا، اس کی بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا تصور کر لیا ہے، لہٰذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی ڈشز تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نہیں معلوم کہ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں یا جشن مناتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بدعات کی پیروی کرنے سے بچائے اور ہمیں اپنے جو زمانہ جاہلیت میں آفائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا